الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من النعم وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي حب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا وحسين صبت من الأصبات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، رحمت عالم شفیع الامم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 30 سالہ دور نبوت میں، عہد نبوت میں 2 طرح کی جماعتوں پر محنت فرمائی اور 2 طرح کی جماعتیں تیار فرمائی۔ ایک وہ جماعت ہے جو گھر سے ریلیٹڈ اور گھر سے متعلق ہے، ان کو اصطلاح میں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو گھر سے باہر ہے، ان کو اصطلاح میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی محنت کا ظہور، آپ کی تربیت کا ظہور، آپ کے تزکیے کا ظہور اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا ظہور آپ کے صحابہ پر بھی ہوا، آپ کے اہل بیت پر بھی ہوا۔ جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابہ ہیں، صحابیت کا شرف صحابہ کو بھی حاصل ہے، اہل بیت کو بھی حاصل ہے، لیکن اہل بیت کو ایک اضافی شرف حاصل ہے، اور وہ یہ کہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہونے کا اور آپ کی نسبت کا ایک شرف حاصل ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت کی یہ اصطلاح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود ذکر فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم صحابہ کے لیے بھی تھی، اہل بیت کے لیے بھی تھی، تربیت صحابہ کے لیے بھی تھی، اہل بیت کے لیے بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے اخلاق و آداب صحابہ کے لیے بھی تھے، اہل بیت کے لیے بھی تھے، لیکن اہل بیت نے گھر کے اندر رہ کر اللہ کے نبی کی خلوت کو دیکھا، صحابہ نے باہر رہ کر حضور کی جلوت کو دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی کی خلوت کے شاہد ہیں اور صحابہ حضور کی جلوت کے شاہد ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ زندگی جو گھر سے متعلق ہے، اس کے بیان کرنے والے اہل بیت ہیں، اور پیغمبر کی وہ زندگی جو مسجد سے متعلق ہے، اس کے بیان کرنے والے اہل بیت بھی ہیں، لیکن زیادہ تر حضور کے صحابہ ہیں۔ حضر کو نقل کرنے والے
اہل بیت صحابہ کے ساتھ اہل بیت ہیں، اور سفر کو نقل کرنے والے زیادہ تر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دونوں جماعتوں کی رعایت کا حکم دیا، تکریم کا حکم دیا، احترام کا حکم دیا، اتباع کا حکم دیا، مودت کا حکم دیا، محبت کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دونوں جماعتوں سے محبت کے بغیر اور عقیدت کے بغیر، اتباع کے بغیر اسلام کی راہ پہ چلنا ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور ایک بات آپ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ مشہور محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرقات شرح المشکات میں ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال اس سفینے اور بیڑے اور کشتی کی ہے جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیڑا اور کشتی تھی، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس جو کہ نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر بیٹھا تھا، من راکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہوا تھا وہی کامیاب ہوا تھا، اسی نے نجات پائی تھی، وہی بچ سکا تھا، اسی کو نجات نصیب ہوئی تھی۔ وَمَن لَّمْ يَرْكَبْهَا، جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا، ہلک غرق، وہ ہلاک ہوا تھا، وہ ڈوب گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، سوار ہوئے انسان تو وہ بچ گئے، جانور تو وہ بچ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں جانور بھی سوار کیے تھے، اور اپنی کشتی کے اندر ہر طرح کا جوڑا سوار کیا تھا، اور 80 آدمی آپ کی امت میں اس کشتی پہ سوار تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی پورے خطے کے اندر پانی میں چلتی رہی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کشتی کے اندر رہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد واستوت علی الجودی، قرآن کہتا ہے جودی پہاڑ کے کنارے لگی یہ کشتی۔ رجب میں یہ چلی تھی، محرم الحرام میں یہ کنارے لگی، تو فرمایا جیسے اس کشتی کا سوار نہ ہونے والا ہلاک ہوا، ڈوبا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا کنعان ہی کیوں نہ تھا، وہ اپنے باپ کی کشتی پر، اللہ کی عطا کردہ کشتی پر سوار نہ ہوا، اس لیے کہ کشتی پہ سوار ہونے کی پہلی شرط تھی ایمان، پہلی شرط تھی دین کا اختیار کرنا، شرط تھی نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، شرط تھی اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، شرط تھی اللہ کے نبی کی نبوت پہ ایمان لانا، اور اس نے یہ شرط قبول نہ کی، اسباب پہ نظر کی، اسے سامنے ایک بلند پہاڑ نظر آ رہا تھا، اس نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی درخواست پر نوح علیہ السلام سے کہا، نوح علیہ السلام نے جب اسے یہ درخواست کی کہ بیٹا یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ڈوب اور ہلاک مت ہو جاؤ، تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اتنا اونچا پہاڑ ہے، کتنا پانی آئے گا، اگر آپ کے کہنے کے مطابق پانی آ بھی گیا اور دریا اور آسمان سے پانی برسا اور زمین نے پانی کو اگلا تو کتنا پانی ہوگا، 5 فٹ 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ، یہ دیو قامت پہاڑ، یہ بلند و بالا کیٹو جیسا پہاڑ، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی نوح علیہ السلام کے سامنے، ان کا بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تو جو کشتی پہ سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی پہ سوار نہ ہوا وہ ڈوب گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آل بیت نوح علیہ السلام کے اس سفینے کی طرح ہے، جس نے میرے آل بیت کے ساتھ تعلق جوڑا وہ نجات پا گیا، تعلق توڑا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو کامیابی کا مدار، نجات کا مدار، اخروی نجات کا انحصار اہل بیت کی محبت پر، عقیدت پر، اہل بیت کی تکریم پر،
اہل بیت کی عزت پر، اہل بیت کے احترام پر، اہل بیت کی الفت پر ہے، اور اگر یہ نہ ہوئی تو نجات نہیں۔ ایک طرف آقا کی یہ حدیث ہے، اور دوسری طرف فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی، کامرانی نصیب ہوگی۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیا جائے اور یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا ایک صحرا ہے، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اور اس پر ہر طرف سے اندھیرے ہیں، چاروں جانب سے گھٹائیں ہیں۔ فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یہ ایسا سمندر ہے جس کے اوپر موجوں کا اندھیرا ہے، اور موج کے اوپر موج کا اندھیرا ہے، اور اس موج کے اوپر رات کا اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر بادل کا اندھیرا ہے، اور سمندر بھی گہرا ہے۔ ایسے گہرے سمندر سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس کو پار کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک مضبوط سفینے کی ضرورت ہے، مضبوط باہری بیڑے کی ضرورت ہے، مضبوط اور بہترین کشتی اور باہری جہاز کی ضرورت ہے، اور دوسری اس کشتی کو اندھیرے میں چلانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دونوں چیزوں کی رہنمائی فرما دی۔ فرمایا دنیا کے اس گہرے سمندر سے، دنیا کے اس گہرے تاریک سمندر سے اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے تو نمبر ایک راستہ ہے کہ یہ سفینہ اہل بیت کا سفینہ ہے، ان سے اپنا تعلق جوڑو، ان سے اپنی محبت قائم کرو، تعلق قائم کرو، نسبت قائم کرو، الفت بناؤ، اتباع کرو، ان کی زندگیوں کو اپنے اندر نافذ کر دو، ان کی شجاعت کو حاصل کرو، ان کے جذبہ شہادت کو حاصل کرو، ان کے تقوی اور طہارت کو حاصل کرو، اور ان کے اعلیٰ درجے کے زہد کو حاصل کرو، ان کی سخاوت کو حاصل کرو، ان کے جذبہ خدمت کو حاصل کرو، اور ان کے مضبوط ایمان کو حاصل کرو۔ اور دوسری طرف تمہیں اس گہرے سمندر سے پار ہونے کے لیے اور کشتی کے چلانے کے لیے ستارے کی روشنی کی ضرورت ہے، اور رات کی تاریکی کے اندر سب سے بہترین رہنما ستارہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ستارے میرے صحابہ ہیں، ان کو دیکھو گے تو تمہیں سمت کا تعین ہوگا، ستاروں کو دیکھو گے تو تمہیں روشنی ملے گی، ستاروں کو دیکھو گے تو تمہیں سمت بھی ملے گی، راہ بھی ملے گا۔ اگر کشتی ہوئی اور روشنی نہ ملی تو تب بھی نجات ممکن نہیں، اور اگر خالی روشنی ہوئی اور کشتی نہ ہوئی تو دریائی سفر طے نہیں ہو سکے گا، سمندری سفر طے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، جوامع الکلم ہیں میرے آقا کے، جوامع الکلم ہیں دو جہاں کے سردار کے، جوامع الکلم ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امت کو دونوں باتیں ارشاد فرمائیں، اور فرمایا کہ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت دونوں کی رعایت رکھو، دونوں کا لحاظ کرو۔ اور پھر میں ایک بات یہاں آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ ان کا آپس میں قرب ہے، آپس میں پیار ہے، آپس میں الفت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مودت ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے، یہ ایک دوسرے کی اقتداء میں نمازیں ادا کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے امور میں شریک ہے، شریک کار ہے، یہ ایک دوسرے کے استاد ہیں، یہ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، یہ ایک دوسرے کے مربی ہیں، یہ ایک دوسرے کے مزکی ہیں، یہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، میرے محمد اللہ کے سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کون رہتے ہیں؟ گھر میں آپ کے ساتھ اہل بیت ہیں، باہر آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، اور قرآن نے ان کو والذین معہ کے
ساتھ ذکر کیا ہے، جو حضور کے ساتھ ہیں، جو پیغمبر کی معیت میں ہیں، جو پیغمبر کی رفاقت میں ہیں، جو پیغمبر کی صحبت میں ہیں، جو پیغمبر کی تربیت میں ہیں، جو پیغمبر کے مدرسے کے طالب علم ہیں، جو مدرسے کی خانقاہ کے مرید ہیں، جو پیغمبر کے لشکر کے سپاہی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کا پہلا وصف یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں مضبوط موقف رکھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں، اللہ کی دھرتی پر رہنے والے اللہ کے باغیوں کے بارے میں وہ بڑے مضبوط ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑی الفت رکھنے والے ہیں، بڑا پیار رکھنے والے ہیں، بڑا تعلق رکھنے والے ہیں، اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس شہادت کے بعد ہم جب تاریخ پہ غور کرتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اہل بیت کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں تکرار نہیں تھا، پیار تھا، عداوت نہیں تھی، محبت تھی، دشمنیاں نہیں تھیں، دوستیاں تھیں، ایک دوسرے پہ بد اعتمادی نہیں تھی، اعتماد تھا۔ چنانچہ آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے بلند ہے، دوسرا درجہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضور کے تربیت یافتہ بھی تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں پلے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو تاریخ کی کتابیں ہمیں، فریقین کی تاریخ کی کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن معاشی حالات اتنے مضبوط نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیغام نکاح دے سکیں، تو حضرت علی المرتضی کو اللہ کے نبی کے گھر سیدہ طیبہ طاہرہ بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطبے کے لیے، پیغام نکاح کے لیے تیار کرنے والے حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی المرتضی کو جا کر جب یہ کہا تو حضرت علی المرتضی کہنے لگے کہ میرے دل کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تم نے ظاہر کر دیا، میں بھی سوچ رہا تھا لیکن مجھے ہمت اور جرت نہیں، میرے حالات نہیں، تو انہی حضرات نے فرمایا کہ جاؤ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام تو دو۔ حضور کو جا کے پیغام نکاح دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام قبول فرمایا، نکاح ہونے لگا۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی المرتضی کی حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ جب شادی ہوئی، جب نکاح ہو رہا تھا، نکاح سے پہلے جب نکاح کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ کا رخ کیا، تو ان کی ملاقات حضرت عثمان سے ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کے اخراجات کے لیے بیچی جانے والی زرہ خرید لی اور خرید کر کے وہ زرہ واپس کر دی اور فرمایا علی جی چاہتا ہے شادی علی کی ہو، خرچہ عثمان کا ہو۔ حضرت عثمان نے حضرت عثمان کی رقم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مہر کا انتظام فرمایا، اور پھر جب نکاح ہوا تو اس نکاح کے گواہ کون تھے؟ اس نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر تھے، اس نکاح کے گواہ حضرت عمر تھے، اس نکاح کے گواہ حضرت عثمان تھے، اس نکاح کے گواہ مہاجرین تھے، اس نکاح کے گواہ انصار تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی تو شادی کے گواہ بھی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنا کر تیار کرنے والی حضور کی صحابیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور یوں یہ خوبصورت جوڑا گھر میں آباد ہوا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے لخت جگر عطا کیے، نور نظر عطا کیے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت سیدہ میمونہ ہیں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضور کے گھر آیا کرتی، حضور عائشہ کے گھر میں ہوتے، حضرت
فاطمہ کا استقبال کرتے، اور آخر عمر میں جب دنیا سے رخصتی ہونے والی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کان میں ایک بات کہی جس سے وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی جس سے وہ ہنس پڑیں۔ امی عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ بتلاؤ یہ کیا بات تھی؟ فرمایا یہ ھذا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت اماں عائشہ سے فرمایا اب میں حضور کا راز آپ کو بتاؤں گی، حضور دنیا میں موجود نہیں رہے، اب میں بتاؤں گی۔ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے کان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاطمہ ہر سال جبریل ایک بار آ کر مجھ سے قرآن کریم کا دور اور مذاکرہ کرتے تھے، اس سال 2 بار آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں رو پڑی۔ اور دوسری بار مجھے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ کر ملو گی، تو میں مسکرا پڑی۔ اور دوسری روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا یا فاطمہ اما ترزین ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ، فاطمہ تم خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی ساری عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ راز کی بات اماں عائشہ کو بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے باہر نکلے، علی المرتضیٰ ساتھ تھے اور صحابہ ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو دیکھا حضرت حسن گلی کے اندر کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں بِأَبِي شَبِيهٍ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيِّ، مجھے میرے اللہ کی قسم حسن تم بیٹے علی کے ہو لیکن شبیہ نبی کی ہو، تم علی کی ہم شکل نہیں ہو، اللہ نے تمہاری شکل حضور علیہ السلام جیسی بنائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسن کی شکل بھی حضور جیسی تھی، حضرت حسین کی شکل بھی حضور جیسی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر کا حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے تھا، اور حسین کا نیچے کا دھڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ میری دنیا کی خوشبو ہیں، یہ میری دنیا کے پھول ہیں، حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بیٹوں کو حضور کی خدمت میں لے کے گئیں، فرمایا ورثہما یا رسول اللہ، انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسعدتی واما الحسین فلہ جرأتی وجودی، میری ہیبت میری سرداری میرے بیٹے حسن کو ملے گی، میری جرت اور میری سخاوت میرے بیٹے حسین کو ملے گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو کندھے پہ اٹھایا، خوشی کا اظہار فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دینے والی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح معتبر روایات کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوا۔ آپ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، اور حسنین کریمین عظیمین شہیدین شریفین کی ہمشیرہ تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ اور عرب کی ثقافت میں، عرب کے جغرافیے کے اندر اس طرح کی شادیاں کوئی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں، عام مروج تھیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، باوجود کہ حضرت عائشہ کم عمر تھیں، ایسے حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، باوجود کہ ان کی عمر کم تھی، اس لیے کہ یہ جو شادیاں ہوا کرتی تھیں یہ نسبت کی بنیاد پہ ہوتی تھیں، یہ عزت کی اعزاز کی بنیاد پہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر بن
بن گئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، تو آپ کے وزیر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے مشیر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب بھی کوئی اہم قضیہ ہے، جب بھی کوئی اہم مشورہ ہے تو حضرت علی کو طلب کیا جاتا ہے، حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے، حضرت علی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر ایک کام حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فرما رہے ہیں اور مشورہ کرنا رہ گیا، مشورہ نہ کر سکے اور ایک فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ٹوک لیا، اور جب ٹوکا تو حضرت عمر نے فوراً رجوع فرمایا، اور رجوع فرما کر یہ تاریخی جملہ کہا جس میں حضرت علی کی عظمت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، اعتماد کا اظہار ہے، اور اپنی تواضع کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، حضرت علی کے مشورے سے دیا۔ حضرت علی کے مشورے سے اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے رکھی، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے رکھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پوشاک آئے، کپڑے آئے، سوٹ آئے، آپ نے صحابہ میں تقسیم کیے، لیکن ان میں کوئی ایسا سوٹ نہیں تھا جو حضور کے شہزادوں کو پورا آتا، حضرت حسن کو پورا آتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور آرڈر کیا کہ یمن سے اسپیشلی علی المرتضیٰ کے صاحبزادوں، حضور کے نواسوں کے لیے پوشاک منگوائی جائیں، سوٹ منگوائے جائیں۔ چنانچہ یمن سے کپڑے منگوائے گئے اور وہ حسنین کریمین کو پہنائے گئے، اور جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ کپڑے پہن کر حضرت عمر کے سامنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر خوش ہو کر فرماتے ہیں الآن طابت بہی نفسی، آج عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ الآن طابت بہی نفسی، آج میرا دل اور میرا جی ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کا دور انتظامی دور ہے، انہوں نے لوگوں کے وظائف مقرر کیے اور ماہانہ لوگوں کے لیے اموال کی ایک مقدار مقرر کی۔ چنانچہ درجے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف کا تقرر فرمایا تو حضرات مہاجرین کے لیے 5000 درہم مقرر کیے، حضرات انصار کے لیے 4000 درہم مقرر کیے، اور حضرات ازواج مطہرات کے لیے 12000 درہم مقرر کیے۔ آپ نے باوجود کہ حسنین کریمین چھوٹے تھے، بچے تھے، بدری نہیں تھے، احد میں شرکت نہیں ہوئی، بدر میں شرکت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کی ولادت بعد میں ہے، لیکن ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے حسن کا وظیفہ وہ مقرر کیا جو علی المرتضیٰ کا تھا، حضرت حسین کا وظیفہ وہ مقرر کیا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ایران فتح ہوا اور کسرائے ایران کی غنیمتیں آئیں اور ان کو تقسیم کیا تو حضرت حسن کو دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور پھر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت عمر سے کتنی محبت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنی ہمشیرہ ام کلثوم سے ملنے کے لیے اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے، اور حضرت عمر ان کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، میزبانی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اسی بنیاد پر فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا، اور یہ مسئلہ امت سے کو حسنین کریمین سے ملا کہ اگر کسی کی بہن کہیں بیاہ جائے، کہیں اس کی شادی ہو جائے تو اس سے ملنے کے لیے اس کے بھائی اپنے بہنوئی کے گھر آ سکتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ حسنین کریمین حضرت عمر کے گھر آیا کرتے تھے۔ تو اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے، ثابت ہوا ہے صحابہ کو کتنا اعتماد تھا اور ان کا آپس میں کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اب حسنین کریمین جوان ہو چکے تھے۔ اب جوان ہونے پر انہوں نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور بڑے بڑے غزوات میں حصہ لیا۔ سن 26 ہجری میں غزوہ طرابلس ہوتا ہے، اس کے لیے جب لشکر کی تشکیل ہوئی تو اس میں حضرت حسن کا نام آیا، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام آیا۔ خراسان اور طبرستان کی جب جنگ ہوئی، یہ غزوہ سن 30 ہجری میں ہوا ہے، اس میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان امیر المؤمنین ہیں، ان کے فوجی اور سپاہی بن کر، ان کے کمانڈر بن کر حسنین کریمین خراسان بھی گئے ہیں اور طبرستان بھی گئی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ بات تنقیح المقال ہمارے آل تشیع بھائی کی ایک کتاب ہے، اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا جب خراسان فتح ہوا، اور اس خراسان میں یزدجر کی 2 لڑکیاں گرفتار ہوئیں، اور یہ شہزادیاں تھیں۔ ان کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ یہ شہزادیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ یہ کن کو دی جائے، ان کو آزاد کر کے ان کا نکاح کن سے کیا جائے؟ تو مشورے میں طے ہوا شہزادیوں کے نکاح شہزادوں سے کیے جائیں۔ چنانچہ ایک شہزادی کا نکاح حضرت حسن سے ہوا، ایک شہزادی کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور انہی شہربانوں سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، حضرت علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کی جو ولادت ہے وہ جس خاتون کے بطن سے ہے، وہ حضرت حسین کے نکاح میں دینے والے ان کے چچا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محل کا محاصرہ ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین کو بھیجا کہ جاؤ تم اپنے چچا کے گھر کے باہر دروازے پر جا کر حفاظت کا فریضہ سر انجام دو، اور وہ کئی دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر چوکیدارہ کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب میں لکھا ہے، باغیوں نے جب حملہ کیا تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے مزاحمت کی، اس مزاحمت کے نتیجے کے اندر یہ زخمی بھی ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسنین کریمین کے ساتھ تعلق تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ پیغمبر کے حدیث کے حافظ ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کے لیے چچے کا درجہ رکھتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ حضرت حسین نوجوان ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے پاؤں پہ گرد چڑھا ہوا ہے اور ان کے پاؤں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو دونوں بیٹھ گئے۔ اس بزرگ صحابی نے، حافظ الحدیث نے، اللہ کے نبی کے مدرسے کے فاضل حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر حضرت حسین کے جوتے کو اپنی پگڑی کے ساتھ صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے منع کیا، فرمایا چچا جی آپ یہ نہ کیجئے، مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، حسین اگر تیرے مقام تیرے مرتبے کا پتہ لوگوں کو چل جائے، جو تیرا مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے تو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھائیں، زمین پہ نہ چلنے دیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، وہ حضور کے وصال کے غم میں مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا، ما هذه الجفوة یا بلال علی ما تزورنا، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم ہمارے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے،
پریشان ہو کر بیٹھ گئے اور فوراً سواری پر زین کسی اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اور اسد الغابہ ایک معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں آئے، سیدھا روضہ اطہر پر پہنچے، سلام عرض کیا، اپنے دل کی پیاس کو بجھایا، اپنے عشق کی آگ کو بجھایا، اور پھر لوگوں سے ملاقات ہو گئی، مختلف لوگوں سے ملتے چلے گئے۔ حسنین کریمین سے بھی ملاقات ہوئی تو حسنین کریمین چپٹ گئے حضرت بلال کو، حضرت بلال ان کو چومنے لگے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سے پیار کرنے لگے۔ حسنین کریمین نے کہا کہ چچا جان، ہماری ایک فرمائش ہے، ہماری ایک خواہش ہے کہ آپ ہمارے نانا کی آذان سنا دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بہت لوگوں نے کہا لیکن میں اس کا متحمل نہیں تھا، لیکن تمہاری بات کو میں رد نہیں کر سکتا، کل فجر کی اذان میں کہوں گا۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے حضرت بلال نے حسنین کریمین کی فرمائش پر فجر کی آذان میں کہی اور اللہ اکبر کہا۔ وہ آواز جو کبھی حضور کے زمانے میں آتی تھی، آج جب وہ آواز آئی تو ارتجت المدینہ، یوں لگا جیسے مدینہ میں زلزلہ برپا ہو گیا ہے۔ فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ زادت رجتها، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو یوں لگا کہ زلزلہ بڑھ گیا ہے۔ فلما قال اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، حضرت بلال نے خرجت النساء من خدورہن، تو اور خواتین اپنے گھروں سے نکل پڑیں اور بچے اپنے گھروں سے نکل پڑے، باقیہ سب رو رہے تھے، اور حضرت بلال بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین کریمین کی فرمائش پر یہ سب کچھ کیا۔ اور یاد رکھیے حضرت ابوبکر کا دور آیا کا دور تھا تو نمازیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ادا کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اپنے باپ کے سپاہی بن کر رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو بکھری ہوئی امت کو حضرت حسن نے یکجا کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرما لی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ایک دن حضرت حسن کو دیکھا تھا تو دیکھ کے فرمایا تھا، ہذا بنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا بڑا ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین المسلمتین، اللہ سے مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ وہ وقت آیا کہ جب امت بکھری ہوئی تھی، انتشار تھا، فتوحات رک گئی تھیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کی خلافت کے بعد امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی، اور مسلمانوں کی وہ تلواریں جو آپس میں چل رہی تھیں وہ اب کافروں پہ چلنے لگیں، اور اسلام 88 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو صحابہ اہل بیت کا غلام بنائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔